joking? I'm saying not Pakistan have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? 15 years ago, it's not today, and I heard it was 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely, where the bride was dancing on the stage, hidden in a corner then, but I hear now it's open, drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes, they're Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یقیناً یہ ویڈیو کئی دن سے سوشل میڈیا پر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے بار بار گزر رہی ہوگی، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی جس کے بال کھلے ہیں نامحرم مردوں اور عورتوں کے سامنے ٹھمکے لگاتی نظر آ رہی ہے۔ اور میری طرح پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ کر شاید آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اس لڑکی نے کوئی تو ایسا کارنامہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے۔ پر اصل میں حقیقت وہی تھی جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس قوم اور نوجوان نسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں انٹلیکچوئل کلاس بلا وجہ نہیں ختم ہو رہی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی علم، سائنس، ٹیکنالوجی کو معیار بنانے کی بجائے تاکہ دنیا میں ہم اسلام کے نام پر بننے والے اسلامی ملک کے طور پر خود کو پیش کر سکیں، ہم نے یہ سیلیبریٹی کلاس پیدا کر لی ہے جن کے پاس نہ کوئی ٹیلنٹ ہے اور نہ ہی لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ کوئی پازیٹیو بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اس طرح کی وائرل ہونے والی ہر ویڈیو کے اندر اگر کوئی لڑکی ہے تو خصوصاً اسے رول ماڈل بنا کر کہ جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور یہ کارنامہ گھر بیٹھی لڑکیوں کے لیے بھی موٹیویشن ہو، انہیں مارننگ شوز کے اندر بلا کر پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ اس ملک کے اندر ٹھمکے لگا کر انٹرنیٹ پر کسی بھی طرح سے وائرل ہو جائے اور باقی کام چھوڑ دو میڈیا پر جو کہ اپنی ریٹنگ کے لیے آپ کو خود پروموٹ کرے گا، آپ کو اس مجرے پر ماشاءاللہ کہہ کر موٹیویٹ بھی کرے گا۔ اور ماشاءاللہ بال کتنے پیارے ہیں۔ ان کا پہلا ویڈیو دیکھا تو میں نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی ڈانس کری، پھر بعد میں اور میں یہ ڈانس کسی جگہ پہ میں کراؤں گا، مجھے اتنا پسند آیا، بہت خوبصورت اور بہت حسین ڈانس تھا یہ، کوئی وulgarity نہیں تھی، کوئی بھی وہ بری بات نہیں تھی اس ڈانس۔ مگر تم ماشاءاللہ اکیلی گئی اسٹیج پہ، جیسے آپ نے اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نیا ایجاد کیا ہے اور ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس کا پازیٹیو چہرہ دنیا میں دکھا کر۔ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، ہر روز نئی دریافتیں دنیا کو حیران کر رہی ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی نوجوان نسل کے لیے کیا تیار کیا ہے یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو ایک بار ٹک ٹاک یا بیکو لائف جیسی اپلیکیشن کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو بہتر طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے بعد سے کسی سائنٹسٹ کو نہیں دیکھا، کوئی نوبل پرائز حاصل نہیں کیا، کیونکہ نہ ہم دین کے رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے، بلکہ یہ زمین بہت ہی زرخیز ہے۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دکھا سکتا ہوں۔ اس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اس جرم کے اندر کہ اس نے دنیا کی سیکیور ترین سمجھے جانے والے آٹو سافٹ ویئرز کو توڑ کر گاڑیوں کو چرانا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی بنا کسی انسٹرومنٹ کے ایسا نہیں کر پایا۔ ان کی پہلی والی کی ہوتی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور نئی والی کی کے کمانڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں اور جیمر کنیکٹ کرنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام بڑی کار کمپنیوں کا جو ملینز میں اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں، اور ان کے سارے سیکیورٹی سسٹم کو اس لڑکے نے ان گیجٹس کے ذریعے بالکل ناکارہ کر دیا۔ یہ نوجوان ٹیلنٹڈ، باصلاحیت اور پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس پریکٹیکل نالج ہے کہ دنیا کے سیکیور ترین سافٹ ویئرز کو بھی توڑ کر یہ انہیں ہیک کر سکتا ہے، مگر شاید مجبوری اور بے روزگاری کے ہوتے اس راہ پر چل نکلا ہے، کیونکہ اس ملک میں ٹیلنٹ کی نہیں بلکہ مجروں اور ٹھمکوں کی قدر ہے۔ صرف انہی لوگوں کو نیشنل لیول پر پہچان ملتی ہے، جبکہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ڈس ہارٹ ہو کر یا ڈی موٹیویٹ ہو کر جرم کے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ ان کا یہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے آ ہی نہیں پاتا۔ کچھ ہی دن پہلے ایک پاکستانی نوجوان نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو کہ یہ سینس کر لیتی ہے کہ اگر سگنل پر کوئی ٹریفک موجود ہے یا مزید سگنل کے ذریعے لوگوں کو ریڈ لائٹ پر روکنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ریڈ سگنل پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، یہ خالی ہے، تو یہ فوراً سے سینس کر کے بتا دے گا اور خود ہی صحیح سگنل کو گرین کر دے گا۔ یہ ٹیکنالوجی اب تک دنیا کے پاس موجود نہیں ہے، پر یقیناً آپ نے اس نوجوان کا نام تک نہیں سنا ہوگا، کسی شو میں بلانا تو دور کی بات۔
ایک نوجوان نے تو گھر بیٹھ کر پرزوں سے الیکٹرک کار اور ہوائی جہاز تک بنا ڈالا. ٹیسلا کی ٹیکنالوجی کو ٹکر دینے والی لیتھیم آئن بیٹریز سے بھی نیکسٹ جنریشن کی بیٹری کو تیار کر لیا. مگر مجال ہے کہ ایسے لوگ کبھی آپ کو مارننگ شوز پر یا میڈیا پر پروموٹ ہوتے نظر آئیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، بلکہ اس کی بجائے واحد قسم کی ڈریسنگ اور لپسنگ پر ڈانس کرنے والے لڑکے لڑکیوں کو شوز کے اندر بلا کر انہیں ایسے پروموٹ کیا جاتا ہے جیسے یہ پاکستان کا فخر ہو. ان لوگوں نے کوئی ایسا کارنامہ کر لیا ہے جو کہ دنیا کے اندر کوئی اور نہیں کر سکا. حالانکہ ان لوگوں میں سرے سے کوئی ٹیلنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ ٹیلنٹ تو دراصل ہے ہی کریٹیوٹی کا نام، اور یہ لوگ تو اس پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی اور کے کنٹینٹ پر یہ لوگ لپ سنگ اور ڈانس کر رہے ہیں. ان کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. اس قوم کو سیلیبریٹیز ایسے چاہیے. اور یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا کوئی قانون نہیں، نہ ہی دکان پر بکنے والی کوئی چیز کا نام ہے، بلکہ یہ ریاست کے لوگوں سے بنتی ہے. آپ لوگ مل کر اس ریاست کو بنائیں گے. اگر ایسے لوگوں کو دیکھ کر انہیں پروموٹ کریں گے تو ایسے ہی لوگ اس ریاست کا حصہ ہوں گے. آگے ان کی نسلیں بھی بالکل ایسے ہی مجرا کرنے والی پیدا ہوں گی، نہ کہ کوئی اسلامی لیڈر. نسل در نسل یہ قوم بے حیائی اور فحاشی کے اندر ڈوب کر تباہ ہو جائے گی. اس ملک میں آپ کیسے لوگوں کو یقین دلوائیں گے کہ پڑھنے لکھنے اور کچھ کریٹو کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنی نظروں کے سامنے وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو کامیابی کا فارمولہ تو بس یہی نظر آتا ہے کہ کسی بھی طرح سے راتوں رات فیمس ہو جائیں، پھر چاہے اس کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے. یہ شارٹ کٹ سبھی کو چاہیے، جس سے انہیں پیسہ بھی ملے گا اور برائٹ فیوچر بھی. حیرت ہوتی ہے ایسے ماں باپ پر جو کہ اپنی بیٹی کو ایسے لباس کے اندر پوری دنیا کے سامنے ناچتا دیکھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں. شادی بیاہ، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا، اب ہر جگہ پر آپ کو یہی بے حیائی نظر آئے گی اور کوئی اسے عیب نہیں سمجھتا. یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اسے باقی اسلامی دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ انٹرنیشنل لیول پر جب عالم دین کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، تو ان کا جو جواب تھا وہ یقیناً ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان؟ کہاں کے مسلمان؟ مجھے یاد ہے کہ میں 15 سال پہلے ایک پاکستانی شادی کے اندر گیا تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں آزاد گھوم رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ. دلہن سٹیج پر ڈانس کر رہی ہے سب نامحرم مردوں کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر سائڈ پر شراب بھی پی جا رہی تھی. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج وہاں پر کیا حالات ہوں گے. Are you joking? I'm saying not Pakistan have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I'm sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes. پر ہاں مجھے یاد ہے کہ سب ناچ گانے کے بعد جب دلہن رخصت ہونے لگی تھی تو اس کے سر پر قرآن پاک تھا. یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسا کہاں پر لکھا ہے؟ کیا یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا یا پھر دلہن کے سر پر رکھ کر چلنے کے لیے؟ یہ اسلام اور قرآن کی بے حرمتی اور منافقت ہے کہ کوئی خود کو مسلمان کہہ کر یہ سب حرام کام کرے. کیا ان سب حرام کاموں کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں. Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why Muslims are in such a mess. مسلم دنیا اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے. ہندوستان کے مسلمان درگاہ میں جا کر میت سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ ان کے مشکل کشاں ہیں. ان میں اور بت میں کیا فرق ہے؟ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے. میں نے خود دیکھا کہ نماز کا ٹائم تھا اور اذان ہونے کے بعد لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے کی بجائے درگاہ پر پہنچ گئے. یہ سب کیا ہے؟ ان عالم دین کا نام ہے عبد الرحیم کریم، جو کہ پہلے کرسچن تھے لیکن بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ آج کے گمراہ مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں جو کہ مسلمان کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. آپ خود سن لیں کہ ان کا کیا کہنا تھا. You find here in India, oh I know it's not a Muslim country, but there are lots of Muslims here, but I don't know what sort of Muslim. Most of them go to the dargah and they call upon some dead person in the grave, and they think that by talking to a dead person they're going to have their needs fulfilled. What's the difference between that and worshipping an idol?
There's no difference, believe me. It's shirk. अफसोस कि आज के मुसलमानों का हाल ये हो चुका है। इसके साथ साथ अपने मुल्क का भी कंपैरिजन कर लें कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। गैर मुस्लिमों को हम इस्लामी मुल्क होने के बाद क्या इस्लाम पेश कर रहे हैं? क्या वो लोग इस इस्लाम से मुतासिर होंगे? बस अल्लाह हम पर रहम करे और हमारी कौम को हिदायत दे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।